وہ سورہ آل عمران میں ایک واقعہ آتا ہے. میلاد کے دنوں میں ہم ہر میلاد کے پروگرام میں کوئی نہ کوئی مقرر، بلکہ سب مقرر اس کو پڑھتے ہیں، جو آیت ہے نا اس کی تلاوت کرتے ہیں میلاد کے موضوع پر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ جس سے ہم میلاد کا بیان کرتے ہیں. اس وقت میں وہ نہیں، اس کے بعد ایک بات ہے میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عہد لیا گیا تمام انبیاء سے، جب وہ نبی آئیں ایمان لانا، مدد کرنا، اقرار کرنا. اور اس کے بعد ہے فَمَن تَوَلَّى بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یہاں کا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. افغیر دین اللہ، اچھا میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں. فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. ترجمہ میں وہی کروں گا جو شاہ فہد کمپلیکس سے چھپا ہے، صلاح الدین یوسف صاحب کا ہے، جو مجھے وہاں سے حرم سے تحفۃً ملا تھا، کتنے سال ہو گئے میں اسی کو یوز کر رہا ہوں. پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں، پورے نافرمان ہیں. آگے ہے افغیر دین اللہ یبغون افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو شخص اللہ کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. یہاں پر دیکھیں وہ ایک بندہ تھا پاکستان کا، ٹی ویوں پر ان کا درس قرآن آتا تھا اور وہ ضیاء الحق کے زمانے میں بڑی شہرت ملی. ایک پروگرام بھی تھا ایک خاص نام سے. وہ جب ہم نام نہیں نہ لیتے، یہ ٹی وی پالیسیز ہوتی ہیں، حکومت کے کچھ قانون ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نام لیا پر بندے کا نام نہیں لیا، وہ فلاں نہیں کیا. وہ ہمارے ملک کی یہاں انگلینڈ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نام لینا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس یہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مقصد تو آپ کو مسئلہ سمجھنا ہے. وہ بندہ تو ویسے بھی فوت ہو گیا، اس کے پیچھے بھاگنا اور اس کے پیچھے جانا تو مقصد نہیں ہے کہ وہ کون بندہ ہے اور کیا اس کی پرائیویٹ لائف کے نہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہاں ان آیات کے اوپر ایک اطلاع کیا جو میں بتانا چاہتا ہوں غلط ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا اور اس کے بعد نبیوں کو یہ کہا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے نبیو اگر تم اس سے پھر گئے تو یقیناً تم نافرمانوں میں سے ہو گئے. اور پھر فرمایا فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ. کیا اے نبیو تم اللہ کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہو؟ سن لو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اللہ کے سوا کسی اور دین کو اسلام کے سوا کسی اور دین کو ڈھونڈتا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارے میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کیا، سب نبیوں کو جاڑ کے رکھ دیا. واہ واہ، صدقے جائیں. تمام انبیاء کی گستاخی کر دی، نعوذ باللہ من ذالک. اور کی کس پر؟ قرآن کے نام پر. آل عمران میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ اس نے یہ کہا میں آل عمران پڑھ رہا ہوں. اور بدقسمتی یہ کہ کوئی گورنمنٹ کا آفس تھا، وہاں کو ہمارے دوست تھے، انہوں نے میلاد کرایا اور میلاد کے اندر اس مقرر کو بلایا کہ یہ حضور کی شان بیان کرے گا. اب اس کو میلاد کے بارے میں تو پتہ نہیں تھا، کبھی بیان ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو سن رکھی تھی کہ ہم میلاد میں پڑھتے ہیں. وہ آیت پڑھ دی اور اس کے اطلاق کی انتہا کر دی. یعنی میلاد چونکہ مانتا نہیں تھا، وہ ثواب کی بجائے عذاب کا مستحق وہاں سے ہو کر نکلا. انبیاء کو کہہ دیا کہ وہ اگر پھر جائیں نافرمان ہیں. کیا وہ انبیاء کو اللہ جاڑ رہا ہے کہ اگر تم پھر گئے تو تم نافرمان ہو گئے؟ کون سا دین تم تلاش کرتے ہو؟ استغفر اللہ العظیم. اصل میں یہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کے اندر جو مین ایڈریس کیا گیا ہے نا پوری سورت کے اندر، وہ عیسائیوں کو ہے، وہ نصارہ کو ہے. ساتھ اہل کتاب کا ذکر ہے، مسلمانوں کی شان بیان ہوئی ہے، ان کو تنبیہاں کی گئی ہیں، جنگ بدر کا ذکر ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، جو صحابہ نے شجاعتیں دکھائیں ان کا ذکر ہے. لیکن مین خطاب اہل کتاب کو ہے. وہ یہ ہے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے انبیاء تم نے ایمان لانا، ان کی مدد کرنی. اور اپنی ان انبیاء جب دنیا میں آئے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہ بتایا، یہ سمجھایا، آخر میں نبی آنے والے ہیں، ان پر تم نے ایمان لانا ہے. تو جو کچھ انبیاء کو بتایا گیا تھا انہوں نے اپنا جب پیغام امتوں کو پہنچا دیا، تو اب یہ خطاب اہل کتاب کو ہو رہا ہے کہ وہ جو تم نے انبیاء سے سنا،
وہی نبی آئے ہیں، ان پر نزل علیک الکتاب بالحق، اس کی صورت کی ابتدا میں آتا ہے کہ میں نے حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ تم پر انبیاء نے پہنچا بھی دیا تھا، اب اس پر عمل کا وقت آ گیا ہے ظالموں، فمن تولی بعد ذالک، اب اس نازل ہونے کے بعد جو اس سے پھر گیا وہ نافرمان ہے، وَأَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اور کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہو جو تمہارے ذہن میں ہے؟ اور سن لو، اب دین اسلام آ گیا، اس کے سوا جو کوئی اور تلاش کرے گا وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ یہاں مراد اہل کتاب ہیں جو انبیاء، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو تو نعوذ باللہ نہیں جاڑ رہا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انبیاء کو تو یہ نہیں بتا نہیں رہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ یہ حشر ہو جائے گا۔ تو اب اس نے حشر کر دیا، اور میلاد بلانے والے جو تھے پتہ نہیں ان کو کیا تھا، لوگ کن کن کو وہ بلاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو بھی عقل اور فہم دے کہ اگر قرآن سننا ہو تو اس سے قرآن سنو جس نے قرآن جو ہے وہ اس کا فیض در مصطفیٰ سے لیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے جس نے قرآن کو سمجھا ہے، ان سے لو، وہ نہیں جن کے بارے میں یہ اگر قرآن سننا تو اس سے تو نہ سننا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن سنو، اور وہ قرآن سنو کہ پھر تمہیں وہ مدینے کے ذریعے سے، مدینے کی گلی سے قرآن سمجھائے، اور پھر نہ انبیاء کی گستاخی نہ اولیاء کی گستاخی وہاں وجد میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، مارٹن لنگز رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر سراج الدین ان کا مسلم نام تھا لیکن وہ اپنا مارٹن لنگز کے نام سے اہل مغرب ان کو جانتے ہیں۔ کیا لطف کی باتیں تھیں، کیا وہ صحابہ کرام مشرکین مکہ جب وہ راہبوں کے پاس جاتے وہ ان کو کھلاتے پلاتے، ذکر مصطفیٰ سنتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذکر سنا ان سے تو وجد میں تو وہیں آ گئے تھے، نعت تو انہوں نے سن لی تھی۔ وہ ہے قرآن کا ذکر۔ ایک طرف امام اہل سنت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، وہ پڑھ کے دیکھو۔ علامہ سعیدی صاحب نے تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن۔ سبحان اللہ، یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ آیات کے اوپر مفسرین نے باتیں کی ہیں۔ امام رازی نے اس کے سارے اطلاقات بیان کیے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، قرطبی نے، یعنی وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جن کو بڑا زام ہے کہ ہمیں قرآن بڑا آتا ہے، ان کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔